قرآن کریم کو جو پڑھنے کی کتاب ہے، جو سمجھنے کی کتاب ہے، آج ہم سب سے اوپر میں رکھتے ہیں، جہاں پہ آج ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار ادیان ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، ان تمام میں اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ جی ہاں دوستو، اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول کیوں ہے؟ وہ اس طور پر ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر موڑ، ہر چوراہے پر رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ کسی چیز کے بھی متعلق ہو، کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ہو، سونے سے متعلق ہو، بزنس سے متعلق ہو، کسی بھی طرح سے متعلق ہو، اسلام وہاں پہ رہنمائی کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسلام اگر ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہم اسلام کو کیوں فالو نہ کریں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا طور طریقہ غیروں والا کیوں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری نگاہ قرآن کریم پر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری نگاہ حدیث پر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا لباس اسلام والا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بال غیروں والے کیوں ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو غیروں کے طریقے پر کیوں چل رہے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کھانا پینا غیروں کی طرح کیوں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری شادی بیاہ غیروں جیسی کیوں ہے؟ جی ہاں دوستو، آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر واقعتاً آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو پھر آپ اسلام کے طریقوں کو کیوں فالو نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے کہ غیر قوم بھی دیکھ کر جو ہے اسلام قبول کر لے۔ اسلام نے ہر ایک چیز کو بتایا ہے، لیکن ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم خسارے میں ہیں۔ آج بھی ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے، اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہے ان طریقوں پر اگر ہم چلنے لگے تو آج بھی میرے بھائیوں غیر قوم ہمیں دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم اسلام ہی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے طریقوں کو ہی ہم صحیح طور پر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر غیر قوم کیا ہے؟ آج غیر قوم ہمیں دھتکار رہی ہے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اسلام والے کو غیر قوم دھتکار رہی ہے۔ کیوں دھتکار رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو، نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو جو پڑھنے کی کتاب ہے، جو سمجھنے کی کتاب ہے، آج ہم سب سے اوپر میں رکھتے ہیں، جہاں پہ آج ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ حدیث تو دور کے بعد قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں اور جو اس کے ترجمے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھیں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں دوستو؟ آج ہمارا مقابلہ اگر غیروں کے سامنے ہو جائے تو دوستو ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے کہ غیر قوم بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ہمارے پاس اتنا عمل نہیں ہے دوستو۔ اگر واقعتاً اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس قرآن ہونا چاہیے، اور قرآن
اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اگر ہمارے پاس حدیث ہے تو ہمیں حدیث کھول کر ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. لیکن دوستو ان تمام چیزوں سے ہم کیا ہے؟ مبرہ ہیں، بری ہو گئے ہیں. ہم کوئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ڈائریکٹ بولتے کہ میں مسلمان ہوں. دوستو میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج مسلمان ہو کر بھی داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں. کیا پہچان ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہے، صرف جمعہ میں ٹوپی لگا لیتے ہیں. اور داڑھی واجب ہے دوستو، داڑھی ضروری ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی، داڑھی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بال جو ہم رکھتے ہیں نا، بال آج کل کے عجیب نوجوان ہو گئے ہیں دوستو. مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور بال انگریزوں والے رکھ رہے ہیں، بال غیروں والے کی طرح رکھ رہے ہیں. کہ جس طریقے سے ایک انگریز اپنا بال رکھتا ہے، یہودی اور عیسائی جو غیر قوم ہیں جس طریقے سے وہ لوگ بال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک اسلام والا بھی بال رکھ رہا ہے. حالانکہ سمجھنا چاہیے دوستو کہ اسلام نے ہمیں بال رکھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. جس نبی کو ہم مان رہے ہیں اس نبی نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے. اس نبی کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یہ آخری نبی ہیں دوستو، انہوں نے بتا دیا ہے. کیا بتایا؟ کہ بال اس طریقے سے رکھو، اس طریقے سے رکھو. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے بال کان کے لو تک رکھتے تھے، کبھی گردن تک رکھتے تھے، اور کبھی مونڈھوں تک رکھتے تھے. اور ان سے یہ بھی ثابت ہے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے موقع پر جاتے تھے، یعنی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پہ اپنے سر کے بال جو ہے ان کو منڈوا دیا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنا پورا بال برابر کر دے، چاروں طرف سے برابر کر دے، تو یہ بھی جائز ہے. اس طریقے سے بھی بال رکھنا درست ہے. لیکن دوستو افسوس صد افسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، لیکن ہم اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر جو ہے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اس طریقے سے اس کو کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو کرنا ہے. لیکن ہم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں اور اسلام کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم کو بھی نہیں پڑھتے، حدیث کو بھی نہیں پڑھتے، جس کی بنیاد پر ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. دوستو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کیجیے کہ اسلام نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ان میں سے جو حلال ہیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں، اور جتنی چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.